بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی علامتوں سے فارغ ہو گئے۔ آگے جو ہے حرف کی تعریف ہے۔ حرف کی لغوی معنی ہے طرف کنارہ۔ حرف کو حرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام عرب میں حرف نہ مسند الیہ بنتا ہے اور نہ مسند بنتا ہے، تو گویا حرف ایک طرف میں ہے۔ حرف کا کام یہ ہے کہ وہ فعل اور اسم کو یعنی مسند الیہ اور مسند کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ حرف کی اصطلاحی تعریف حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی خود بخود ظاہر نہ ہو بغیر ملانے کسی دوسرے کلمہ کے، اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، جیسے من اور الہ۔ اب من کا معنی ہے سے، الہ کا معنی ہے تک، تو جب تک من اور الہ کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ مسند اور مسند الیہ نہ ملایا جائے تو اس وقت ان کا معنی جو ہے بیکار ہے۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اب حرف اور من اور الہ نے اپنا معنی دے دیا۔ حرف اسم فعل اور حرف کو سے اقسام کہتے ہیں۔ گویا اب طلباء کو، جب آپ طلباء کے ساتھ مشق کریں گے، طلباء کو تمرین مشق کرائیں گے نا، تو اس میں پہلا عنوان ہوگا موزون، اس کے بعد ہوگا سے اقسام اور علامت۔ زمانے تین ہے: ماضی، حال، استقبال۔ ماضی گزرے ہوئے زمانوں کو کہتے ہیں، حال موجودہ کو، اور استقبال آنے والے زمانوں کو۔ اب آپ دیکھ لیں، سے اقسام کا مشق اور اجرا طلباء عزیز کے ساتھ اس طرح کیا جائے۔ لفظ اللہ، اچھا یہاں آپ جو ہے کھانا بنائے، ادھر لکھو موزون، یہاں لکھو سے اقسام، یہاں لکھو علامت۔ اب مثال کے طور پر لفظ اللہ ہے، سے اقسام یہ اسم ہے، علامت الف لام، آگے علم۔ الحمد ہے، ایضاً اسم ہے، الف لام ہے۔ نسینا، نسینا یہ فعل ہے، آخر میں نا ضمیر۔ اس طرح جو ہے طلباء عزیز کے ساتھ آپ مشق اور تمرین کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسم متمکن جامد کی تقسیم۔ اسم متمکن جامد کی تین قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اسم متمکن جامد کی بجائے اگر آپ یوں کہیں کہ اسم معرب کی تین قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی، تو وہاں نقصان یہ آئے گا، نقصان یہ ہوگا کہ مصدر خماسی نہیں آتا۔ جس طرح فعل صرف ثلاثی رباعی آتا ہے تو مصدر بھی ثلاثی رباعی آتا ہے۔ اگر ہم اسم معرب کی تقسیم کریں گے ثلاثی رباعی کی طرف، تو پھر مصدر تو بھی اسم معرب ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ مصدر خماسی بھی آ جائے، حالانکہ مصدر خماسی نہیں آتا ہے۔ تو اسم متمکن جامد کی کا عنوان دیں گے کہ اسم متمکن جامد کی تین قسمیں ہیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی تین حرف والے کلمہ کو کہتے ہیں جیسے زیدن، رباعی چار حرف والے کلمہ کو کہتے ہیں جیسے جعفر، خماسی پانچ حرف والے کلمہ کو کہتے ہیں جیسے جحمرش۔ اب دیکھو، زیدن جامد ہے، اسم متمکن ہے۔ جعفر جامد ہے، اسم متمکن ہے۔ جحمرش جامد ہے، اسم متمکن ہے۔ تو یہ تین حرف والا کلمہ، یہ چار حرف والا کلمہ، یہ پانچ حرف، اس کو کہتے ہیں ثلاثی، رباعی، خماسی۔ آگے جو ہے فعل صرف ثلاثی آتا ہے، فعل ثلاثی کی مثال ضرب،
فعل رباعی کی مثال دحرج، فعل خماسی نہیں آتا۔ مصدر ثلاثی کی مثال ہے ضربن، مصدر رباعی کی مثال ہے دحرجتن۔ اب یہ مصدر خماسی کیوں نہیں آتا، فعل خماسی کیوں نہیں آتا؟ تو آسان جواب ہے ثقل کی وجہ سے، چونکہ یہ کلمات پر زبان پہ ثقیل ہو جاتے ہیں، اور بھی جوابات ہیں، تو اس وجہ سے فعل خماسی اور مصدر خماسی نہیں آ سکتا۔ ایک فائدہ یہ میں نے کہ ثلاثی رباعی خماسی یہ ثا کی ضمہ کے ساتھ، ثلاثی را کے ضمہ کے ساتھ، رباعی خماسی خا کے ضمہ کے ساتھ، یہ اصل میں منصوب ہے ثلاثتن اربعتن کی طرف، تو یہ ثلاثی پہ جو ضمہ آیا ہے یہ ضمہ اس نسبت کی وجہ سے آئی ہے، تو اس کو ثلاثی رباعی خماسی کہا جائے گا۔ اب اگلا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ وزن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر یہ باتیں اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔